بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ باب القتال فی الجہاد، جہاد میں لڑنے کا بیان۔ اس باب میں وہ احادیث بیان کی جائیں گی جن میں نبی علیہ السلام نے جہاد کی ترغیب دی اور جہاد کے فضائل اور ثواب بیان فرمایا ہے۔ الفصل الاول، عن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رجل للنبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم احد ارأیت ان قتلت فأین انا قال فی الجنہ فالقى تمرات فی یده ثم قاتل حتی قتل، متفق علیہ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جنگ احد کے موقع پر ایک شخص نے نبی علیہ السلام سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، اگر میں قتل کر دیا جاؤں یعنی اللہ کے راستے میں شہید کر دیا جاؤں تو میں کہاں پہنچ جاؤں گا مرنے کے بعد؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت میں۔ تو اس شخص نے وہ کھجوریں پھینکی جو اس کے ہاتھ میں تھی، یعنی وہ کھجوریں کھا رہا تھا، ہاتھ میں کھجوریں پکڑی تھی، اور نبی علیہ السلام سے یہ سوال کیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر آپ شہید ہو گئے تو آپ جنت میں ہوں گے۔ اس شخص نے اپنے ہاتھ میں جو کھجوریں تھی وہ پھینکی اور اللہ کے راستے میں لڑنے لگا یہاں تک کہ شہید ہو گیا، متفق علیہ۔ یہ صحابہ کا جذبہ تھا۔ وعن کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرید غزوة الا ورا بعیرها حتى كانت تلك الغزوة یعنی غزوة تبوک غزاها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم في حر شدید واستقبل سفرا بعیدا ومفازا ووعدا كثيرا فجلى للمسلمين امرهم ليتهاءبوا اهبة غزوهم فاخبرهم بوجهه الذي يريد۔ حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی غزوے یعنی جہاد کا ارادہ کرتے تو اس کے بجائے دوسرے یعنی جب جہاد کا ارادہ کرتے تو جہاد کا نام یا اس راستے پر نہیں چلتے بلکہ توریا کرتے، دوسری طرف آپ نکل جاتے تو لوگ یہ سمجھتے کہ آپ کسی دوسرے کام کے لیے جا رہے ہیں یا کسی دوسرے جگہ پر آپ جہاد کے لیے جا رہے ہیں، پھر راستے میں آپ مڑ جاتے تو اس کو توریا کہتے تھے۔ مثال کے طور پر آپ نے ایک جگہ جہاد کے لیے جانا تھا تو اس راستے پر آپ نہیں جاتے تھے، آپ کوئی دوسرا راستہ اختیار کر لیتے تھے تاکہ دشمن کو بھی اگر خبر ملے تو وہ بھی یہ سمجھے کہ ہماری طرف نہیں آ رہے، اور مسلمان لشکر بھی یہ سمجھتے تھے کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی دوسری طرف جا رہے ہیں۔ پھر نبی علیہ السلام درمیان میں واپس جس طرف جانا ہوتا اس طرف رخ کر دیتے اور وہاں پر جا کر جہاد کرتے۔ یہ نبی علیہ السلام کی ایک طریقہ تھا، اس میں بڑی حکمتیں ہیں جس کا ابھی موقع نہیں ہے، ایک حکمت بیان کر دی تاکہ دشمن کو اگر خبر ملے تو کہ جہاد کے لیے نبی علیہ السلام نے لشکر تیار کیا ہے، تو جب نبی علیہ السلام دوسری طرف چلے جاتے تو وہ بھی یہ سمجھتے کہ شاید ہماری طرف نہیں آ رہے، وہ بے غم ہو جاتے، پھر نبی علیہ السلام درمیانی راستے سے ان کی طرف واپس مڑ جاتے تھے۔ تو بہرحال توریا فرماتے یہاں تک کہ یہ غزوہ یعنی غزوہ تبوک کا جب موقع آیا تو نبی علیہ السلام نے یہ غزوہ تبوک سخت گرمی کے زمانے میں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دور دراز کا سفر فرمایا اور بے آب و گیا جنگلات کو طے کیا، نیز اس میں دشمنوں کی تعداد بھی بہت زیادہ تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس غزوے کا ارادہ فرمایا تو اس کے بارے میں مسلمانوں کے درمیان صاف صاف اعلان کر دیا، یعنی توریا نہیں کیا، بالکل صاف صاف اعلان کر دیا۔ جنگ کے لیے، اور فرمایا کہ جنگ کے لیے اچھی طرح تیار ہو جاؤ اور اپنے سامان جہاد کو درست کر لو۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ان راستوں اور مقامات کے بارے میں بھی بتا دیا تھا جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک پہنچنے کے لیے اختیار فرماتے تھے یا اختیار فرمانا تھا آپ نے، تو آپ نے صحابہ کو بتا دیا کہ ہم ان راستوں سے جائیں گے، لیکن اس سے پہلے نبی علیہ السلام کسی غزوے کے بارے میں اس طرح واضح طور پر نہیں
بیان فرماتے تھے۔ رواہ البخاری۔ وعن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحرب خدعہ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جنگ جو ہے یہ مکر و فریب کا نام ہے، دھوکے کا نام ہے۔ اس میں دشمن کو ڈرایا جائے گا، اپنی تعداد زیادہ دکھائی جائے گی، اور جس طرح بھی ممکن ہو، چاہے وہ دھوکہ دے کر ہی ہو، دشمن کو شکست دینی ہے بس۔ ہاں، وعدہ خلافی نہیں کرنی، وہ الگ بات ہے، لیکن اس کے علاوہ جو بھی حربہ آپ استعمال کر سکتے ہیں جنگ میں جائز ہے۔ ویسے بھی یہ بات مشہور ہے کہ جنگ میں ہر چیز جائز ہوتی ہے۔ متفق علیہ۔ وعن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یغزو بأم سلیم ونسوة من الانصار معه اذا غاز یسقین الماء ویداوین الجراح۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کے ہمراہ جہاد میں تشریف لے جاتے تو اپنے ساتھ ام سلیم اور انصار کی دوسری عورتوں کو بھی لے جاتے تھے۔ وہ عورتیں مسلمانوں کو پانی پلاتی اور زخمیوں کی مرہم پٹی اور دیکھ بھال کرتی تھی، یعنی پانی لانے وغیرہ کا جو انتظام تھا، کھانا پکانے کا، اور اسی طرح زخمیوں کی مرہم پٹی وغیرہ تو یہ عورتیں کرتی تھی، اس لیے نبی علیہ السلام ان کو اپنے ساتھ لے جاتے تھے جہاد میں۔ وعن ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت غزوت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 7 غزوات اخلفهم في رحالهم فاصنع لهم الطعام واداوي الجراح واقوم على المرضى۔ رواہ مسلم۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ میں نبی علیہ السلام کے ساتھ یا نبی علیہ السلام کے ہمراہ 7 غزووں میں شریک ہوئی ہوں۔ میں میدان جنگ میں ان مجاہدوں کے پیچھے ان کے ڈیروں میں رہا کرتی تھی، جہاد میں ان کے لیے کھانا پکاتی، زخمیوں کی مرہم پٹی کرتی اور دوا وغیرہ کا انتظام کرتی اور بیماروں کی دیکھ بھال کیا کرتی تھی۔ وعن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن قتل النساء والصبیان۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے عورتوں اور بچوں کو قتل کرنے سے منع فرمایا جہاد میں۔ متفق علیہ۔ وعن صعب بن جسامہ قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اہل الدیار یبیتون من المشرقین فیصاب من نسائهم وزراریهم قال هم منهم وفی روایت هم من آبائهم۔ حضرت صعب بن جسامہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان مشرکین کے بارے میں پوچھا گیا جو گھروں والے ہیں، یعنی جو آبادیوں میں رہتے ہیں، کہ اگر ان پر حملہ کیا جائے اور اس کے نتیجے میں ان کی عورت اور بچے مارے جائے، یعنی ویسے تو نہیں مارنا چاہیے لیکن اگر غلطی سے مارے جائے تو ان بچوں اور عورتوں کا کیا حکم ہے؟ نبی علیہ السلام نے اس کے جواب میں فرمایا کہ وہ بھی انہی میں سے ہے، یعنی وہ بھی مشرکین ہے تو لہٰذا انجام تو ان کا وہی ہوگا، جہنم میں جائیں گے، لیکن بات یہ ہے کہ ان کو مارنا نہیں چاہیے، لیکن اگر مر گئے تو لازمی بات ہے ان کا حکم تو وہی ہے کہ وہ مشرکین ہے تو جہنم والوں میں سے ہوں گے۔ وفی روایت من آبائہم، اور ایک روایت میں ہے کہ وہ اپنے والدین کے تابع ہوں گے، بچے والدین کے تابع ہوں گے، اگر ان کے والدین مشرک ہے اور وہ جنگ میں مارے گئے تو وہ بھی انہی کے ساتھ ہوں گے۔ متفق علیہ، روز محشر۔ وعن ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قطع نخل بنی نظیر وحرق ولها يقول حسان شعر وهان على صرات بني لوي حريق بالبویرة مستطیر۔ حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے بنو نذیر کے کھجوروں کے درختوں کو کاٹنے اور جلانے کا حکم فرمایا، یعنی چونکہ یہ ان لوگوں نے دغا دی تھی، دھوکہ دیا تھا، اس لیے نبی علیہ السلام نے ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا کہ ان کے درختوں کو بھی اکھاڑ دیا اور جلا دیا۔ اسی کے بارے میں نبی علیہ السلام کے جو صحابی ہے اور شاعر تھے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
انہوں نے یہ شعر کہا. شعر کا معنی یہ ہے کہ بنو لوئی کے سرداروں کے لیے پھیلے ہوئے بویرا کو جلا ڈالنا آسان ہو گیا. بنو لوئی یعنی قریش کے سردار، نبی علیہ السلام اور صحابہ، ان کے لیے جو بویرا یعنی بنو نذیر کے پھیلے ہوئے باغات وغیرہ کو جلانا آسان ہو گیا، کیونکہ انہوں نے دغا وغیرہ دی تھی، اس لیے فرمایا کہ آسان ہو گیا کہ ان کو جلا دیا. وفی ذالک نزلت، اور اسی بنو نذیر کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فباذن اللہ، تم نے کھجور کے درخت پر سے جو کچھ کاٹا یا جو کچھ اس کی جڑ پر کٹا ہوا چھوڑ دیا، یعنی جو کھجور کے درخت آپ نے کاٹ ڈالے، اکھاڑ دیے، اور جو آپ نے چھوڑ دیے، یہ سب اللہ کے حکم سے تھا. یعنی اصل میں نبی علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے یہ حکم تھا کہ ان کے کھجور کے درخت وغیرہ بھی اکھاڑ دو، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ دغا دینے اور دھوکہ دینے کا انجام کیا ہوتا ہے، اتنا سخت ہوتا ہے کہ اسلام میں اس کی کوئی معافی نہیں ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا اور نبی علیہ السلام نے یہ کر کے دکھایا. متفق علیہ. وعن عبد الله بن عون ان نافعا كتب اليه يخبره ان ابن عمر اخبره ان النبي صلى الله عليه وسلم اغار على بني المستلق غاريين في نعمهم بالمريسيع فقتل المقاتل وسبي الزرية. حضرت عبداللہ بن عون رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام تھے. فرماتے ہیں کہ حضرت نافع نے ان کو یعنی عبداللہ بن عون کو ایک خط لکھا جس میں حضرت نافع نے ان سے بیان کیا کہ نبی علیہ السلام مستلق پر اس وقت ٹوٹ پڑے تھے جب وہ مریسیہ میں اپنے مویشیوں کے درمیان غافل پڑے تھے. یعنی وہ اپنے مویشیوں کے ساتھ کھیل رہے تھے تو بنی مستلق پر نبی علیہ السلام نے اس وقت جنگ مریسیہ میں جو حملہ کیا تھا. یہ جنگ مریسیہ یہ بھی ایک غزوہ ہے. تو اس میں جب نبی علیہ السلام نے بنو مستلق پر حملہ کیا تو اس وقت وہ اپنے بیڑ بکریوں میں مصروف تھے، چرا رہے تھے، ان کو خبر ہی نہیں تھی. چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لڑنے والوں کو قتل کر دیا اور ان کی عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا کر لے آئے. متفق علیہ. وعن ابی اسید ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لنا یوم بدر حين صففنا لقریش وصفوا لنا اذا اکثبوکم فعلیکم بالنبل وفي رواية إذا أكثبوكم فرموهم واستبقوا نبلكم. حضرت ابو سید کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے غزوہ بدر کے دن میدان جنگ میں جب کہ ہم قریش کے خلاف اور قریش مکہ ہمارے خلاف صف آرا ہو گئے تو ہمیں یہ حکم دیا کہ جب وہ یعنی دشمن تمہارے اتنے قریب آ جائیں کہ تمہارے تیر ان تک پہنچ سکے تو ان پر تیر چلاؤ. جب وہ تمہارے قریب آ جائے اور اپنے تیروں کو باقی رکھو، جب وہ تمہارے قریب آ جائے اس وقت تک اپنے تیروں کو باقی رکھو، یعنی اپنے سب تیر ختم نہ کر ڈالو بلکہ ان کو احتیاط کے ساتھ استعمال کر کے کچھ باقی رکھو تاکہ دشمن تمہارے نہتے ہونے کا فائدہ نہ اٹھائے. تو اس لیے فرمایا کہ جب وہ تمہارے قریب آ جائے تو تم اس پر تیر پھینکنا. اس کو امام بخاری نے روایت کیا ہے. وحدیث سعد هل تنصرون سنذكر في باب فضل الفقراء وحدیث البراء بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہتا فی باب المعجزات انشاءاللہ. فرماتے ہیں کہ اصل کتاب میں یہاں پر دو حدیثیں اور بھی تھی فصل اول میں. ایک تو حدیث سعد رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ حل تنصرون والی ان کی حدیث، فرماتے ہیں کہ وہ حدیث ہم انشاءاللہ
باب فضل الفقراء میں ذکر کریں گے، اور ایک حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث تھی کہ بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راحتن کہ نبی علیہ السلام نے ایک جماعت کو بھیجا، تو فرماتے وہ حدیث باب المعجزات میں انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے۔ الفصل الثانی عن عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ قال عبان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ببدر لیلہ۔ عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے بدر میں ہمیں رات کو تعبیہ کیا۔ رواہ ترمذی۔ تعبیہ کے لغوی معنی ہے تیار کیا اور مرتب کیا، یعنی کہ مجاہدین اسلام اصطلاحی معنی اس کا یہ ہے کہ رات کو ہی ہمیں ہتھیار شتیار سب کچھ پہنا دیے، رات کو ہی ہمیں تیار کر دیا تھا نبی علیہ السلام نے جنگ بدر کے موقع پر، تو ہم رات سے ہی تیار تھے، کپڑے نیزے وغیرہ جو زیرے وغیرہ تھی وہ ہم نے پہن لیے تھے، اور نیزے وغیرہ اور تلواریں سب کچھ ہم نے تیار رکھ لیے تھے رات سے ہی۔ وعن المحلى بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بيتكم العدو فليكن شعاركم حامیم لا ينصرون۔ حضرت ملحب کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق میں ہم سے فرمایا کہ اگر دشمن تم پر شب خون مارے، یعنی رات کو ہی تم پر حملہ کرے، تو تمہارے یعنی مسلمانوں کی علامت حامیم لا ینصرون کے الفاظ ہونے چاہیے، کیونکہ رات کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ اپنا ساتھی ہے یا مخالف لشکر کا ہے، اس لیے آپ یہ الفاظ کہو حامیم لا ینصرون۔ اگر وہ آگے سے جواب دے دے تو ٹھیک ہے، سمجھ جاؤ کہ اپنا ساتھی ہے، لیکن اگر وہ آگے سے جواب نہ دے، کیونکہ یہ کوڈ ورڈ ہے، اس طرح جنگوں میں ہوتا ہے، تو یہ کوڈ ورڈ دیا نبی علیہ السلام نے کہ اگر آگے سے وہ جواب دے تو ٹھیک ہے، سمجھ لو اپنا ساتھی، اگر وہ آگے سے جواب نہ دے تو پھر سمجھو کہ مخالف ہے، اس پر وار کر دو۔ رواہ الترمذی و ابو داؤد۔ وعن سمرة بن جندب قال كان شعار المهاجرين عبد الله وشعار الانصار عبد الرحمن، رواہ ابو داؤد۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک غزوے کے موقع پر نبی علیہ السلام نے مہاجرین کی علامت اور کوڈ ورڈ یہ رکھا کہ وہ اپنے ساتھی کو عبداللہ کہہ کر پکارے رات کو۔ اگر عبداللہ کہے اور وہ آگے سے جواب دے تو معلوم ہو جائے گا کہ اپنا ساتھی ہے، اپنا دوست ہے۔ اور انصار جو تھے ان کا کوڈ ورڈ نبی علیہ السلام نے عبد الرحمن رکھا کہ وہ رات کو اگر کسی کو دیکھے تو ان کو عبد الرحمن کہے، اگر وہ آگے سے جواب دے دے تو معلوم ہو جائے گا کہ اپنا یہی ساتھی ہے، لیکن اگر جواب نہ دے تو اس پر وار کر دے۔ رواہ ابو داؤد۔ وعن سلمة بن الاکوع قال غزونا مع ابی بکر زمان النبی صلی اللہ علیہ وسلم فبیتناہم نقتلہم وکان شعارنا تلک اللیلہ امت امت، رواہ ابو داؤد۔ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم نے ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ یعنی ان کی سربراہی میں جہاد کیا، چنانچہ ہم نے ان دشمنوں پر شب خون مارا، یعنی رات کو حملہ کیا اور ان کو قتل کیا، اور اس رات میں ہماری شناختی علامت یعنی کوڈ ورڈ تھا امت امت، یہ امت امت کے الفاظ تھے۔ ان الفاظ کا معنی یہ ہے کہ اے اللہ دشمنوں کو موت کے گھاٹ اتار دے۔ رواہ ابو داؤد۔ وعن قیس بن عبادہ قال كان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکرہون الصوت عند القتال۔ حضرت قیس بن عباد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے صحابہ میدان جنگ میں لڑتے وقت اللہ کا نام لینے کے علاوہ زور سے چیخنا اور چلانا اس کو ناپسند کرتے تھے، یہ ان کو پسند نہیں تھا۔ وہ میدان جہاد میں صرف اللہ کا نام لیتے تھے، ذکر کرتے تھے، چیخنا چلانا یہ ان کو پسند نہیں تھا۔
وعن سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتلوا شيوخ المشركين واستحيوا شرخهم ای سبیانہم، رواہ ترمذی و ابو داود۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مشرکین کے بوڑھوں کو قتل کرو اور ان کے بچوں کو چھوڑ دو، یعنی بچوں کو زندہ رہنے دو اور بوڑھوں کو قتل کرو۔ ان سے وہ بوڑھے مراد ہے جو طاقتور اور قوی ہوتے ہیں، جن میں لڑنے کی ہمت ہوتی ہے، وگرنہ جو بوڑھے بالکل لاغر ہے، لڑائی وغیرہ نہیں کر سکتے، ان کو قتل کرنے کا حکم نہیں ہے۔ رواہ ترمذی و ابو داود۔ وعن عروة رضی اللہ تعالی عنہ قال حدثني اسامہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان عهد الیہ قال اغر على ابنی صباح وحرق۔ حضرت عروہ کہتے ہیں کہ حضرت اسامہ نے مجھ سے یہ بیان کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ کو ایک لشکر کا امیر بنا کر جہاد کے لیے بھیجا تو یہ ہدایت اور تاکید کی کہ تم ابنا پر، یعنی ابنا اس علاقے والوں پر صبح کے وقت حملہ کرنا اور دشمن کے گھر بار، کھیت کھلیان اور باغات وغیرہ سب کو جلا ڈالنا۔ تو یہ بعض خاص موقعوں پر نبی علیہ السلام یہ حکم دیتے تھے تاکہ جب کوئی سخت گناہ ہوتا تھا کسی قوم کی طرف سے تو ان کو نشان عبرت بنانے کے لیے، تاکہ آئندہ کوئی یوں نہ کرے، اس لیے نبی علیہ السلام ان کے کھیتی کھلیان گھر وغیرہ کو جلانے کا حکم دیتے تھے، وگرنہ عام طور پر نبی علیہ السلام اس سے منع فرماتے تھے۔ رواہ ابو داود۔ وعن ابی اسید قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم بدر اذا اکثبوکم فرموہم ولا تسلوا السیوف حتی یغشوکم، رواہ ابو داود۔ ابو سید کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ہمیں جنگ بدر کے دن فرمایا کہ جب کفار تمہارے بالکل قریب آ جائے تو ان پر تیر چلانا اور تلواریں اس وقت تک نیام سے نہ نکالنا جب تک کہ وہ تمہارے بالکل قریب نہ پہنچ جائے، یعنی جب تک قریب نہیں پہنچتے تیر ہی ان پر چلاتے رہنا، جب بالکل قریب آ جائے تو پھر تلواریں نیام سے نکالنا۔ رواہ ابو داود۔ وعن رباح بن الربيع قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فرأى الناس مجتمعين على شيء فبعث رجلا فقال انظر على ما اجتمع على هؤلاء، فجاء فقال على امرأة قتيل فقال ما كانت هذه لتقاتل، وعلى المقدمة خالد بن الوليد فبعث رجلا فقال قل لخالد لا تقتل امرأة ولا عسيفا۔ ربا بن ربیح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم ایک غزوے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایک جگہ کسی چیز کے پاس جمع ہو رہے ہیں، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو بھیجا اور فرمایا کہ وہاں جا کر دیکھو لوگ کس چیز کے پاس جمع ہو رہے ہیں۔ اس شخص نے واپس آ کر بتایا کہ ایک عورت کو قتل کر دیا گیا ہے، یعنی کسی نے عورت کو قتل کر دیا ہے، لوگ اس کی لاش کے پاس جمع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عورت تو نہیں لڑ رہی تھی، یعنی اس کے ہاتھ میں کوئی لڑنے کا ہتھیار وغیرہ تو نہیں تھا، وہ لڑ تو نہیں رہی تھی، پھر اس کو کیوں قتل کر دیا گیا؟ لشکر کی اگلی صفوں کی کمان حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس شخص کو حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا اور فرمایا کہ جا کر خالد سے یہ کہہ دو کہ کسی عورت اور مزدور کو قتل نہ کرو، وہ اپنے کام میں مصروف ہے، ان کو قتل نہ کرو۔ رواہ ابو داود۔ وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال انطلقوا بسم اللہ وباللہ وعلى ملت رسول اللہ لا تقتلوا شیخا فانیا ولا طفلا صغیرا ولا امرأة ولا تغلوا وزموا غنائمکم واصلحوا واحسنوا فإن اللہ يحب المحسنین۔ رواہ ابو داود۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے میدان جہاد کی طرف روانہ ہوتے وقت فرمایا کہ اللہ کا نام لے کر چلو
اللہ کی توفیق اور تائید کے ساتھ چلو اور اللہ کے رسول کے دین پر چلو، یہاں سے کوچ کرو، یعنی اللہ کے نام اور اللہ کے نبی کے دین پر چلو، اللہ سے توفیق مانگتے ہوئے اللہ کی شریعت اور اللہ کے نبی کی شریعت کے مطابق چلو، اور کسی بوڑھے کو، شیخ فانی کو، یعنی بالکل جو بوڑھا ہو گیا ہو، لڑنے کی طاقت جس میں نہ ہو، اس کو قتل نہ کرو، اسی طرح چھوٹے بچوں کو قتل نہ کرو، اسی طرح عورتوں کو قتل نہ کرو، اور مال غنیمت میں خیانت نہ کرو، اور اپنی غنیمت کا مال دوسرے مال یعنی تمام غنیمت کے مال کے ساتھ ملا دو، یعنی جب تم کو کوئی مال غنیمت ملے تو جہاں پر مال غنیمت جمع ہے اس میں وہ بھی ملا دو، اپنے پاس نہ رکھو۔ وَاصْلِحُوا، اور مصلحت کو دیکھو، صلح کی کوشش کرو۔ وَاحْسِنُوا، اور حسن سلوک کرو، یعنی اگر دشمن تم سے نرمی کرنا چاہتا ہے، تمہاری بات ماننا چاہتا ہے، تو صلح کی کوشش کرو، ان کے ساتھ احسان کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ رواہ ابو داؤد۔ وعن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں، لما كان يوم بدر تقدم عتبة بن ربيع وتبعه ابنه واخوه فنادى من يبارز، فانضم له شباب من الانصار فقال من انتم، فاخبروه فقال لا حاجة لنا فيكم انما اردنا بني عمنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قم يا حمزة، قم يا علي، قم يا عبیدۃ بن الحارث۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب جنگ بدر کا دن آیا تو عتبہ میدان میں آ کر پکارنے لگا۔ عتبہ اور اس کے دو بیٹے، عتبہ اور اس کے دو بیٹے ولید اور شیبہ، یہ تینوں میدان میں آ کر زور زور سے پکارنے لگے، چلانے لگے کہ کون ہے جو ہمارا مقابلہ کرے گا، یعنی کون ہے جو ہمارے ساتھ لڑے گا۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ لڑائی سے پہلے ایک یا دو آدمی آپس میں لڑتے تھے، دو مخالفین کے لشکر کے، اس کے بعد پھر گمسان کی لڑائی ہوتی تھی۔ تو فرمایا کہ کون ہم سے لڑے گا، کون ہم سے قتال کرے گا۔ تو مجاہدین اسلام میں سے عتبہ اور اس کے بیٹوں کا جواب کئی انصاری صحابہ نے دیا، اور وہ میدان میں اترے، انہوں نے کہا کہ ہم لڑیں گے۔ عتبہ نے جب ان کو دیکھا، ان انصار کو دیکھا، تو پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو ان انصار نوجوانوں نے عتبہ کو بتایا کہ ہم مدینہ کے انصار ہیں۔ تو عتبہ نے کہا کہ ہمیں تمہاری ضرورت نہیں، یعنی ہم تم سے لڑنا نہیں چاہتے، بلکہ انما اردنا بنی عمنا، بلکہ ہم تو اپنے چاچا کے بیٹوں، یعنی مکہ کے جو قریش ہے، جو ہجرت کر کے آئے ہیں مسلمان، ہم تو ان سے لڑنا چاہتے ہیں۔ جب نبی علیہ السلام نے یہ بات سنی تو فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا اے حمزہ، جو نبی علیہ السلام کے چاچا تھے، فرمایا اے حمزہ کھڑے ہو جاؤ۔ قم یا علی، فرمایا اے علی تم بھی کھڑے ہو جاؤ۔ پھر فرمایا یا عبیدۃ بن الحارث، اے عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ تم بھی کھڑے ہو جاؤ، یعنی تم جا کر لڑو ان سے۔ وہ بھی تین تھے، نبی علیہ السلام نے بھی تینوں کو کھڑا کیا۔ فاقبل حمزہ الی عتبہ، تو حضرت حمزہ حضرت عتبہ کے مقابلے میں آئے۔ واقبلت الی شیبہ، حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے شیبہ کا مقابلہ کیا۔ واختلف بین عبیدہ والولید ضربتان، حضرت یعنی حضرت حمزہ نے عتبہ کا مقابلہ کیا اور عتبہ کو مار ڈالا،
اور میں نے ولید کا مقابلہ کیا اور ولید کو مار ڈالا. اقبلت الی شیبہ یعنی شیبہ کا مقابلہ کیا، اس کو مار ڈالا. اور عبیدہ کو یعنی میں نے شیبہ کا مقابلہ کیا، اس کو مار ڈالا. اور عبیدہ جو کہ ولید کے وار سے سخت زخمی ہو گئے تھے میدان میں، تو میں نے ان کو اٹھایا. فَأَسْخَنَ كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا صَاحِبَهُ ثُمَّ مَلْنَا عَلَى الْوَلِيدِ. تو فرمایا کہ میں شیبہ کے مقابلے میں آیا اور عبیدہ اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ولید کے درمیان دو دو وار ہوئے. ان دونوں میں سے دونوں زخمی ہو گئے. ولید بھی زخمی ہوا اور حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی زخمی ہوئے. ثم ملنا علی الولید. تو جب حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہوئے تو میں ولید کے مقابلے میں آیا. حضرت علی کہتے ہیں فقتلناہ، میں نے اس کو قتل کیا ولید کو. واحتملنا عبیدہ، اور حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو زخمی ہو گئے تھے میدان سے اٹھا لایا، اپنے ساتھ اپنے کندھے پر اٹھا کر لے آیا. رواہ احمد و ابو داود. وعن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال بعثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سریۃ فحاس الناس حیسا واتینا المدینہ فاختفینا بها وقلنا ہلکنا ثم اتینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقلنا یا رسول اللہ نحن الفرارون قال بل انتم العکارون وانا فئتکم. رواہ الترمذی. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کسی جگہ جہاد کرنے کے لیے بھیجا. وہاں پہنچ کر ہمارے لشکر کے لوگ بھاگ آئے. چنانچہ جب ہم مدینہ واپس آئے، یعنی وہاں سے ہم بھاگ آئے، جب ہم مدینہ واپس آئے تو شرم اور ندامت کے مارے ہم اپنے گھروں میں ہی چھپے رہے کہ اللہ کے نبی کو کیا منہ دکھائیں گے. اور ہم نے اپنے دل میں کہا کہ دشمنوں کے مقابلے سے بھاگ کر ہم نے جو گناہ کیا ہے اس کی وجہ سے گویا ہم تو ہلاک ہو گئے ہیں. پھر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، یعنی پھر ہم نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول ہم تو میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ آنے والے لوگ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ تم دوبارہ حملہ کرنے والے لوگ ہو اور تمہاری جماعت دوبارہ حملہ کرے گی. یعنی میدان جنگ سے پیچھے ہٹ جانا کسی مصلحت کی وجہ سے اس کو بھاگ جانا نہیں کہتے. بھاگ جانے اس کو کہتے کہ انسان بھاگ جائے اور دوبارہ جنگ کے لیے تیار نہ ہو. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے، تم واپس آ گئے ہو لیکن اب تم نے دوبارہ جنگ کرنی ہے، دوبارہ حملہ کرنا ہے اور زیادہ طاقت سے. وَأَنَا فِئَتُكُمْ، اور فرمایا کہ میں تمہاری جماعت ہوں، یعنی میں بھی تمہارے ساتھ ہوں. نبی علیہ السلام نے فرمایا. وفی روایت ابی داود نحوہ، اور امام ابو داود کی روایت میں بھی اسی طرح ہے. وقال، لیکن اس میں ان الفاظ کی اضافہ ہے. قال لا بل انتم العکارون قال فدنونا فقبلنا یدہ. نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، تم بھاگ کر آنے والے نہیں ہو بلکہ تم واپس حملہ کرنے والے ہو، یعنی تم واپس جا کر دوبارہ حملہ کرو گے. ابن عمر فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی کے قریب ہو گئے اور ہم نے اللہ کے نبی کے ہاتھ کو بوسہ دیا اور پھر دوبارہ جنگ کے لیے تیار ہوئے. فقبلنا یدہ، ہم نے نبی علیہ السلام کے ہاتھ کو بوسہ دیا. فقال، نبی علیہ السلام نے فرمایا انا فئۃ المسلمین، فرمایا میں مسلمانوں کی جماعت ہوں، یعنی میں بھی تمہارے ساتھ ہی ہوں، تم نے واپس حملہ کرنا ہے. وسنذکر حدیث امیہ بن عبد اللہ کان یستفتح وحدیث ابی الدرداء ابغونی فی ضعفائکم فی باب فضل الفقراء انشاء اللہ. فرماتے ہیں یہاں
امیہ بن عبداللہ کی حدیث کان یستفتح، اور ابو الدرداء کی حدیث ابغونی فی ضعفائکم، یہ دونوں حدیثیں یہاں پر تھی، لیکن ہم نے ان کو باب فضل الفقراء ہم اس کو باب فضل الفقراء میں انشاءاللہ بیان کریں گے. یہاں سے ہم نے حذف کر دی تاکہ تکرار لازم نہ آئے. الفصل الثالث عن ثوبان بن یزید ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نصب المنجنیق علی اہل الطائف، رواہ الترمذی مرسلا. ثوبان بن یزید سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے منجنیق نصب کی. اس روایت کو اہل طائف کے مقابلے میں منجنیق نصب کی، اس کو امام ترمذی نے مرسلن روایت کیا ہے. منجنیق اس کو کہتے تھے جس میں بڑے بڑے پتھر رکھے جاتے تھے اور اس کو کھینچا جاتا تھا، پھر اس رسی کو کاٹ دیا جاتا تھا تو وہ بڑا پتھر اس منجنیق کے ذریعے پھینکا جاتا تھا، جو اس کو عام طور پر پھینکنا ممکن نہیں ہے، تو دور پھینکا جاتا تھا. بلکہ آپ اس کو منجنیق کو اس دور کا ٹینک بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس طرح ٹینک کے ذریعے بڑے بڑے گولے پھینکے جاتے ہیں، اس طرح منجنیق کے ذریعے بڑے بڑے پتھر پھینکے جاتے تھے. وما علینا الا البلاغ.